اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الانفال کی آیت نمبر 67 تلاوت کی گئی ہے، جو 10ویں پارے کے 5ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیات بینات میں فرمایا گیا کہ اے نبی محترم، مومنوں کو جہاد کے لیے ابھاریں، رغبت دلائیں، ترغیب دیں، ان کو اس معاملے پر توجہ دلائیں، اور بتا دیں کہ اگر یہ 10 لوگ ہوں گے تو 100 پر بھاری ہوں گے، 100 پر یہ کامیاب ہوں گے، غالب آئیں گے، اور اگر یہ 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب آئیں گے، 20 ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، 10 گنا پر یہ غالب آئیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور پھر فرمایا کہ اب نرمی بھی کر دی کہ اب بجائے 10 گنا کے 2 گنا پر غلبہ دے دیں گے۔ اگر ان میں سے 100 ہوں گے تو 200 پر یا کامیاب ہوں گے، 1000 ہوں گے تو 2000 پر کامیاب ہوں گے، غلبہ پائیں گے۔ یہ تمہاری جسمانی کمزوری کی وجہ سے نرمی کر دی گئی ہے۔ اب یہ حکم ہے کہ اگر دگنا دشمن کافر ہو تو اس سے بھاگنا نہیں، جرم ہے بھاگنا۔ پہلے 10 گنا کے مقابلے میں بھاگنا بھی جرم تھا، نرمی فرما دی۔ اب جنگ بدر میں اللہ کریم جل شاہ نے مدد فرمائی، کفار کو شکست ہوئی، 70 کافر قیدی بنا لیے گئے، 70 قتل کر دیے گئے، باقی بھاگ گئے سامان چھوڑ کر۔ اب وہ سامان بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور 70 قیدی بھی ان کے قبضے میں ہیں۔ عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ جو قیدی ہیں دشمن کے، ان کو مار دو یا ان کو غلام بنا کے رکھ لو۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ 70 قیدی جو ہیں کفار کے، ان کو کیا کرنا ہے؟ صحابہ کرام نے مختلف مشورے دیے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی مخالفت کی ہے، دین کی مخالفت کی ہے، آپ کو مکہ سے نکالا ہے، ان کو نہیں چھوڑنا، ان کو قتل کر دیں، گردنیں اڑا دیں ان کی، اتنے قیدی ہیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہو کہ جس کا رشتہ دار ہے وہ خود آپ اس کی گردن اتارے، ہم میں سے جو میرا رشتہ دار ہے مجھے دیں، میں اس کی گردن اتارتا ہوں، جو حضرت علی کا ہے وہ ان کو دیں، اس طرح باقی رشتہ دار جن جن کے ہیں وہ ان کو دیں اور وہ ان کی گردنیں اتاریں۔ مختلف مشورے جو تھے ان میں ایک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مشورہ تھا، وہ یہ تھا کہ حضور ہم لوگ ابھی کمزور ہیں، مالی اعتبار سے تھوڑے بھی ہیں، یہ جو لوگ قیدی ہو کر آئے ہیں یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، برادری کے لوگ ہیں، اکثر آپ کے ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، اگر ہم ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑتے ہیں تو فدیہ لینے سے ایک تو ہماری طاقت بڑھے گی، ہمارے پاس مال آئے گا، ہم اس سے اسلحہ خریدیں گے، گھوڑے خریدیں گے، جہاد کی تیاری کریں گے۔ دوسرے یہ امید ہے کہ ان میں سے لوگ ایمان بھی لے آئیں گے، ان کو ہم چھوڑ دیں گے۔ یہ مشورہ قبول کر لیا گیا اور قیدیوں کو چھوڑنے کا پروگرام بن گیا۔ لیکن اللہ کریم جل شاہ نے فرمایا کہ یہ تم نے جو قبول کر لیا ہے نا، ہمارا فیصلہ، یہ زیادہ بہتر نہیں ہے،
بلکہ نبی کو ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسکن فی الارض، نبی کو تو یہ مناسب نہیں ہے کہ بغیر خون بہا کے اچھے طریقے سے دھاک بٹھا دے دین کی، اس کے بغیر قیدیوں کو بنا لے قیدی، یا رکھے اپنے پاس قیدی بنا کر، غلام بنا کے رکھے۔ تم لوگوں نے ارادہ کیا کہ مال آ جائے دنیا کا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ اور یہ پروگرام تھا کہ دنیا کا مال بجائے آخرت کا مال تمہیں ملے۔ جب تم قیدی کو، کافر کو اللہ کی رضا کے لیے، دین کے غلبہ کے لیے قتل کرتے ہو تو اللہ راضی ہوتا ہے، اگلے جہان میں تمہیں اس کا مرتبہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو آخرت چاہتا ہے، اور وہ عزیز اور حکیم ہے، غالب ہے، حکمتوں والا ہے، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ معنی یہ کہ جو فیصلہ تم نے کر لیا ہے ٹھیک ہے، تمہیں معاف ہے، لیکن اس سے بہتر تھا کہ ان کو مار دیتے۔ اگلی آیت میں اس کی مزید تفصیل آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارک عالم عرض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔